اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے گھر میں خوش اور آباد اور اطمینان کی بھرپور حالت میں ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ محرم کا بابرکت اور حرمت والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسلام کے اگر ہم بنیاد دیکھیں تو حرمت والے 4 مہینے ہیں جس کی تعظیم ہم پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ حرمت والے مہینوں میں عزت کی جائے اور ان کی تعظیم کی جائے۔ اب یہاں تعظیم کا مطلب کیا ہے؟ ایک ورڈ تو ہمارے ذہن میں ہے کہ عزت کرنا، لیکن تعظیم کا مطلب کیا ہے؟ جو گناہ ہم تھرو آؤٹ سارا سال کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو یا اس چیز کا ارادہ کرنا کہ ان حرمت والے مہینوں میں جس کی عزت ہم پر فرض کر دی گئی ہے وہ گناہ نہ کرنا، ان گناہ کا ارادہ نہ کرنا، ان گناہوں سے دور رہنا۔ اب وہ کون سے کام ہیں، کیونکہ گناہ سے دور رہنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ظاہری بات ہے، ایک انسان ایڈکٹ ہوتا ہے ایک گناہ کا یا ایک چیز کا تو اس کو چھوڑنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، لیکن کچھ اذکار اگر وہ ہماری زبان پر سر و شام جاری رہیں گے تو اگر ہم وہ گناہ کر بھی رہے ہیں ان انٹینشلی، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کہاں کسی کو دھوکہ دے رہے، بس ہماری ارادہ نہیں ہوتا لیکن وہ گناہ ہم سے سرزد ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کی زبان پہ وہ ذکر جاری ہوتا ہے اور آپ گناہ کر بھی رہے ہوتے ہیں تو گناہ کا ایفیکٹ آپ کی لائف پر اتنا نہیں پڑے گا، پلس آپ کو اس گناہ کی سزا نہیں دی جائے گی کیونکہ آپ کنٹینیوسلی وہ ذکر کر رہے ہیں، جس سے گناہ کے اثرات بھی کم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس گناہ کی اس چیز کی سزا بھی نہیں دیتا۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ارادہ یہ کرے کہ نیکی پھیلائے زیادہ سے زیادہ، پلس جو اذکار ہم شروع کر رہے ہیں اس کو ہم سارا سال یا اپنی ساری زندگی اپنائیں۔ پہلا تو آپ کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ اس کے بعد ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ یکم محرم کو اور 10 محرم کو ہم نے لازماً روزہ رکھنا ہے، یہ ارادہ سب نے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اذکار کون کون سے ہیں، وہ ہم نے کون کون سے کرنے ہیں، اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ فرسٹ محرم کا روزہ کیوں رکھنا چاہیے؟ کیونکہ جب آپ کا سال کا آغاز روزے سے ہوتا ہے تو رزق کا ہر ایک دروازہ کھل جاتا ہے، پلس 9 اور 10 محرم کے روزے کی بھی یہی فضیلت ہے کہ آپ کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں اور آپ کے رزق کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ جن کو رزق کی تنگی ہے ان کو رزق کی تنگی نہیں فیس کرنی پڑتی۔ اس کے بعد ہم نے محرم میں 500 سے لے کر 1000 مرتبہ تک لازماً اپنے اوپر درود پاک کو فرض کر دینا ہے۔ اگر آپ شارٹ درود بھی پڑھتے ہیں تب بھی، اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تب بھی کم سے کم آپ نے 500 مرتبہ لازماً اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد استغفار کو 1200 مرتبہ سے آپ نے شروع کرنا ہے، 1200 کر لے، آپ نے 1500 کرنا ہے، آپ نے ہزاروں کی تعداد میں کرنا ہے، لیکن 1000 سے استغفار کی تعداد کم نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم نے صدقے کا اہتمام کرنا ہے۔ ڈیلی آپ 10 روپے دیتے ہیں، ڈیلی آپ 20 روپے دیتے ہیں، ڈیلی آپ کسی کو بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، یا ایک ساتھ آپ نے کسی کے گھر میں راشن ڈلوانا ہے، گوشت کا صدقہ دیتے ہیں، انڈے کا صدقہ دیتے ہیں، راشن آپ کے گھر میں جو آتا ہے اس کا کچھ حصہ آپ لیتے ہیں، آپ نیبرز میں بانٹنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے غریب غربا کے گھر دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے گھر سے صدقے ضرور نکلے۔ ایک تو اللہ کی راہ میں یہ بانٹنا ہے، دوسرا اپنے لیے، اپنے آگے والے منزل کے آسانی کے لیے یہ ہم نے کرنا ہے۔ استغفار بھی آپ کے ساتھ جائے گا کیونکہ نامہ اعمال ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں آپ کرتے ہیں، اگر آپ فوت بھی پاتے ہیں تو وہ چیز آپ کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ اور صدقے جاریہ پر غور و فکر کرے، جیسے درخت لگانا، قرآن پاک کے نسخے بانٹنا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کا نامہ اعمال بند بھی ہو جاتا ہے تو اس چیز سے اگر آپ کہ کوئی غریب غربا فائدہ اٹھا رہے ہیں یا راہ گیر فائدہ اٹھا رہے ہیں تو انڈائریکٹ ثواب آپ کو ہی ملنا ہے۔ اور حرمت والے مہینوں میں کیوں ایسا کرنا ہے؟ کیونکہ ایک تو سال کا آغاز ہے، دوسرا سال کا آغاز جتنا اچھا ہو، جتنا اللہ کی رضا کے لیے ہو، جتنا نیکیوں والا ہو، سارا سال اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور
حدیث پاک سے ثابت ہے کہ ہمیں عزت کرنی چاہیے، تو جتنی آپ عزت دے سکتے ہیں ان مہینوں کو زیادہ سے زیادہ دے. اپنے غریب غربا کا، اپنے نیبرز کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ ان کا ہم پر حق ہے، ہم سے پوچھا جائے گا. اور آج کل گرمی بہت زیادہ ہے، تو اپنے چھتوں پر پانی اور باجرے کا یا روٹی کا اہتمام ضرور کریں، کیونکہ یہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. نیکی پھیلائیں، نیکی کا ارادہ کریں، کیونکہ نیکی کا ارادہ کرنے پر بھی بہت ثواب ہے. اپنا اور اپنے فیملی کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. مجھے میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا. اپنی آل اولاد کے اچھے نصیب کی خاص دعائیں کیجیے گا، کیونکہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہے. مجھے میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.